السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیا۔ یہ نہایت انوکھا اور پراسرار واقعہ تھا جس میں قاتل کا نام و نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ میں اس واقعے کو لے کر بہت پریشان تھا کیونکہ میں نے بڑے بڑے قتل کے مقدموں کو اپنے طریقے سے حل کیا تھا، لیکن اس کیس میں اس قتل کے پیچھے کون تھا اور کیوں قتل کر رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے آج ہونے والی موت کی CCTV فوٹیج دیکھ رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ CCTV ویڈیو دوبارہ چل پڑی۔ کسی دفتر میں بہت سارے لوگ بیٹھ کر کام کر رہے تھے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے اور کچھ باتیں کر رہے تھے۔ سائے کی طرح دکھنے میں کوئی بہت ہی مدھم سی چیز اچانک سے سامنے چلتی ہوئی نظر آئی۔ کرسی پر بیٹھی ایک خاتون بالکل پاس جا کر ایک دم سے غائب ہو گئی، اور اسی دوران وہ عورت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کرسی سمیت ہلنا شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کرسی کے ساتھ بڑے زور سے جا کر کئی بار سامنے والی دیوار پر لگی اور نیچے جا کر گر گئی۔ اب اس عورت میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، اس کے چاروں طرف خون بکھرا پڑا تھا۔ ارد گرد کے لوگ جو پہلے ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں آ رہے تھے، اب اسے مردہ سمجھ کر اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب آفس کے سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو اچانک اس مردہ حالت میں پڑی عورت کی آنکھیں کھلی، جو خطرناک حد تک بگڑ چکی تھیں اور ان سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ پھر اسی دوران بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہ سامنے لگے بڑے سے شیشے کو توڑتے ہوئے 50ویں منزل سے نیچے جا گری، اور پورے آفس میں ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ دانش نے ڈرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ سر، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو سب کچھ کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے، اگر ہوتی تو میرے ساتھ، تمہارے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے، اور اسے کیس پر توجہ دینے کے لیے کہا اور دفتر کے تمام لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میں نے اس کے جاتے ہوئے سوچا کہ کیا ایسی کوئی مخلوق واقعی ہوتی ہے، یا یہ سب کچھ ہمارا ڈر، خوف اور وہم ہوتا ہے؟ اگر ایسی کوئی مخلوق نہیں ہوتی تو ویڈیو میں ریکارڈ سائے کی طرح دیکھنے والی وہ پراسرار چیز آخر کیا تھی، جس کے آتے ہی کرسی پر بیٹھی وہ عورت اچانک عجیب و غریب طریقے سے جا کر دیوار پر لگی اور پھر بھاگتے ہوئے 50ویں منزل سے چھلانگ لگا دی۔ سر، سب کے بیانات ریکارڈ ہو گئے ہیں۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی بھی اس دفتر میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس لڑکی کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ سیدھی سادی سی لڑکی تھی جو اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ دانش، اس کیس کے حوالے سے تمام ریکارڈ میرے گھر بھجوا دو۔ میرے گھر شہر سے 20 کلومیٹر دور تھا، جس کے راستے میں ایک بہت بڑا سنسان جنگل بھی آتا ہے۔ اب گاڑی میرے گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پر چل رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح سنسان تھی۔ میرا ذہن مسلسل آج ہونے والے واقعے کی طرف تھا۔ میں شروع سے ایسے پراسرار اور غیر معمولی مخلوق کے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، ان کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا، ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دور بعد جنگل والا راستہ شروع ہو گیا، جہاں میں نے گاڑی روک دی۔ یہ بہت بڑا جنگل تھا۔ مشہور تھا کہ یہاں جنگلی جانور بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور خطرناک جانوروں کی وجہ سے اس راستے پر بہت ہی کم لوگ آتے جاتے تھے۔ میں گاڑی سے نیچے اترا۔ میں جب بھی اس جنگل سے گزرتا ہوں تو یہاں رک کر سگریٹ ضرور پیتا ہوں۔ سگریٹ ختم کرتے ہی میں گاڑی میں بیٹھا اور میری گاڑی دوبارہ جنگل کے اس راستے پر رواں دواں تھی۔ گاڑی کی سپیڈ آج پہلے کی نسبت تیز تھی۔ جنگل کا راستہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ میں ایک دم سے فل بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا، لیکن گاڑی کو بریک لگانے سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہی سائے کی دکھنے والی پراسرار مخلوق میری گاڑی کے بالکل سامنے آ کر غائب ہو گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ یہ شاید مسلسل اس کیس کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے تھا، اور اس وقت میں سنسان جنگل سے گزر رہا تھا۔ میں نے اس وہم کو جھٹکتے ہوئے گاڑی دوبارہ چلا دی اور تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں سگریٹ لے کر گھر سے باہر آ گیا۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا۔
میں چلتے چلتے اس گلی میں پہنچ گیا جہاں پر 300 سال پرانی ایک عمارت تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ مجھے کیونکہ بچپن سے اس مخلوق کو دیکھنے کا شوق تھا تو میں اپنے بچپن میں بھی چھپ چھپ کر یہاں پر آیا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے ماچس کی تیلی جلائی اور سگریٹ سلگا لی اور یہ جلتی ہوئی تیلی کی روشنی میں اس بھوت بنگلے کا ٹوٹا ہوا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ ہر طرف مکڑی کے جالے بنے ہوئے تھے۔ گھر کیونکہ بہت بڑا تھا، اس میں ڈھیر سارے درخت بھی تھے جو اب آدھے سے زیادہ سوکھ چکے تھے۔ بہت سارے چمگادڑ ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی آوازیں بھی پورے بنگلے میں گونج رہی تھیں۔ میں جا کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آ جانے والے واقعے کے بارے میں دوبارہ سوچنے لگا کہ اس کیس کے بارے میں سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے آ کر مجھے جگایا ہو۔ نیند سے فوراً جاگنے کے بعد اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے لائٹر جلایا تو سامنے مجھے میری چھوٹی بہن مشال نظر آئی۔ مشال نے چائے کا کپ مجھے پکڑایا۔ چائے کی پہلی سپ کے ساتھ مجھے یاد آیا کہ مشال کی موت تو 10 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چائے کے کپ کو پکڑتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وحشت کے مارے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہو، کیونکہ اب وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میرے دونوں ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، لیکن اب ان میں چائے کا کپ بھی نہیں تھا۔ میں وہاں سے ہڑبڑا کر گھر کی طرف بھاگنے ہی لگا کہ اچانک میری نظر اس جگہ پر پڑی جہاں پر مجھے نیند آ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں پر کوئی ہے۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس کے قریب گیا اور لائٹر جلا کر جب نے دیکھا تو خوف کے مارے میری چیخ بھی نہ نکل سکی کہ وہاں سے بھاگنے کے ہڑبڑاہٹ میں لائٹر وہیں پر گرا۔ میں نے ہانپتے ہوئے گھر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں نے لائٹر جلایا تھا تو وہاں پر ہو بہو اپنے ہی جیسا ایک بندہ دیکھا جو سو رہا تھا اور لائٹر کے جلتے ہی وہ میرے سامنے اٹھ بیٹھا۔ پسینے میں شربور جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میں نے اپنی امی کو اپنا منتظر پایا۔ امی ضرور میری اتنی گھنٹوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں مسلسل میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ آج اتنی جلدی واک پر سے واپس کیسے آ گئے؟ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ ابھی تو صرف آدھا ہی گھنٹہ ہوا تھا۔ تم اپنی بھولی ہوئی چیز واپس لینے آئے ہو؟ دوبارہ امی کی آواز آئی اور ان کے ہاتھ میں میرا وہی لائٹر تھا جسے تھوڑی دیر پہلے میں اس بھوت بنگلے میں گرا کر آیا تھا۔ ابھی میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں ہلکا سا گمان آیا کہ کیا یہ واقعی میری امی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے جو میری امی کی شکل میں میرے سامنے موجود ہے۔ امی مسلسل بولے جا رہی تھی اور میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی طرف ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چاروں طرف زمین بہت تیزی سے گھوم رہی ہے۔ میں ہکا بکا آسمان کی چاروں طرف گھومتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ امی نے مجھے بہت زور سے جھنجھوڑا اور اس دوران سب نارمل ہو گیا۔ امی کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی امی سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا فون بج رہا ہے۔ میں نے جلدی جلدی جیب سے موبائل نکالا تو دانش کی کال آ رہی تھی۔ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے فون اٹینڈ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ دانش بولا کہ سر آپ ٹی وی آن کریں، سر ایک اور حادثہ ہو گیا ہے اور اب کی بار نہ اس کی کوئی CCTV فوٹیج ہے اور نہ کوئی ثبوت۔ یہ قتل ہے کیونکہ یہ مکمل طور پر خودکشی ہے، لیکن حقیقت میں یہ موت بالکل نارمل نہیں ہے کیونکہ ایک عام انسان کے لیے خودکشی کرنا مکمل نہیں ہے، اور ایسے حادثے میں تفصیل بھی آپ کو ای میل کر دی گئی ہیں، ساتھ میں ایسی جگہ اور لاش کی ویڈیو بھی میں بنا کر بھیج رہا ہوں۔ امی مجھے دوبارہ کل واپس جانا پڑے گا، ایک اور حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی امی کو بتایا۔ بیٹا تم یہ نوکری کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ ہر وقت خون خرابہ لاشیں، مجھے تمہاری بڑی فکر رہتی ہے، امی نے میرے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ امی آپ میرے لیے بالکل پریشان نہ ہوا کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں نے یہ عہدہ لینے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں۔ میں نے امی کو تسلی دی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ حقیقت ہے یا محض میرا وہم؟ اگر وہم ہے تو مجھے اتنا ڈر کیوں لگ رہا تھا، اور اگر حقیقت ہے تو میں کیوں ان سب چیزوں سے بھاگ رہا ہوں؟ یہی تو وہ سب ساری باتیں ہیں جنہیں میں بچپن سے جاننا چاہتا تھا، اس پراسرار مخلوق کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اور اگر اب میرے سامنے آ رہی ہیں تو میں کیوں ان سے دور بھاگتا ہوں؟
ایک دفعہ میرا ذہن آج اپنے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعوں کے ساتھ ہو گیا، اور بہت دیر بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے آج ہونے والے حادثے کی میل چیک کرنی ہے۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور ای میل چیک کی۔ یہ ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ عمر کوئی 24 سال تھی، ایم فل کی طالبہ تھی، ساتھ میں جاب بھی کر رہی تھی اور کسی فلیٹ میں اکیلے رہتی تھی۔ ان تمام ڈیٹیلز کو پڑھنے کے بعد میں نے وہ ویڈیو چلائی۔ اسی خوبصورت لڑکی کی پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش، گردن میں بہت بے دردی کے ساتھ چھری دھسی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں کی رگ کٹے ہوئے تھے، ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئیں، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ خون کا ایک قطرہ پورے گھر میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ بلکہ اس بلڈنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق کوئی بھی رات کے وقت اس پہر اس لڑکی کی موت واقع ہوئی تھی بلڈنگ کے اندر آیا تھا اور نہ اس دوران باہر گیا تھا۔ ہمسایوں کے کہنے کے مطابق لڑکی کے فلیٹ سے کچھ دنوں سے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی تھیں۔ کبھی رات کو برتنوں کے گرنے کی آوازیں آتیں، کبھی لڑکی کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آتیں، اور کبھی زور زور سے رونے کی آوازیں آتیں۔ گھنٹوں تک لڑکی کے بولنے کی آوازیں آتی رہتیں، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بالکل نارمل لوگوں کی طرح جواب دیتے ہوئے کہا کہ سب ٹھیک ہے، اور ان سب کو یقین دلایا۔ لیکن کل رات اس فلیٹ میں بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں، جس پر پولیس کو اطلاع دی گئی، اور جب پولیس پہنچی تو اس سے پہلے ہی وہ خودکشی کر چکی تھی۔ ان تمام ڈیٹیلز کو ریڈ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ رات کے 2 بج گئے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ فیل ہو رہی تھی۔ تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے میں منہ دھونے بیسن کی طرف گیا۔ اچھے سے منہ دھو کر بیسن کے ساتھ لٹکے ہوئے شیشے میں دیکھا تو مجھے اپنے چہرے پر تھوڑا سا خون محسوس ہوا۔ میں نے دوبارہ اچھے سے منہ دھویا اور واپس شیشے میں دیکھا تو ایک شدید جھٹکے کے ساتھ جا کر میں دروازے پر لگا۔ شیشے میں وہی سائے کے ساتھ مدھم دکھنے والی پرسرار مخلوق کھڑی تھی۔ میں نے جلدی جلدی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو لاک نہ ہونے کے باوجود دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ دوبارہ آئینے پر نظر پڑی تو وہ مخلوق آہستہ آہستہ آئینے سے باہر نکل رہی تھی۔ اب ڈر کے بارے میرے ساتھ چیخنا بھی شروع کر دیا کہ شاید میری آواز سن کر کوئی کمرے میں آ جائے، لیکن سب بے سود کیونکہ میرا کمرہ اوپر تھا اور رات کے 2 بجے نیچے گھر میں کون جاگ رہا ہوگا۔ پھر ایک دم سے میرا ڈر خود بخود بہت کم ہو گیا۔ وہ مخلوق چلی گئی تھی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہے۔ میں نے دوبارہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو پیچھے واقعی کوئی نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے بیسن کی طرف گیا۔ شیشے میں دیکھا تو سب کچھ بالکل نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے جیسے ہی میں دروازے کی طرف مڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری روح جان سے نکل گئی ہو اور میں بالکل دم بخود کھڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ سامنے نہ صرف وہ سائے کے ساتھ دکھنے والی مخلوق کھڑی تھی بلکہ اس کے ساتھ وہ تینوں لڑکیاں جن کی موت ابھی تک حل نہیں ہوئی تھی اور عجیب و غریب اور غیر معمولی طریقے سے ہوئی تھی، اپنی اسی حالت میں کھڑی تھی جس حالت میں ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ ایک لڑکی کی گردن میں رسی تھی جس سے اس نے خودکشی کی تھی اور اس کی ٹانگیں اب بھی زمین کی بجائے ہوا میں لٹکی ہوئی تھیں جیسے کہ میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا، اور دوسری لڑکی جس کی موت دفتر میں ہوئی تھی اس کے چہرے اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس سے مرنے سے پہلے والی لڑکی کا سر دھڑ سے الگ تھا، اور یہ تینوں وحشتناک لاشیں خون میں لت پت اس سائے والی مخلوق کے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں اور اب باقاعدہ میری جانب بڑھ رہی تھیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں نے آخری دفعہ ساری طاقت لگا کر بہت زور سے چیخنے کی کوشش کی تاکہ کوئی میری آواز سن لے۔ مجھ پر وحشت اتنی زیادہ طاری ہو چکی تھی کہ اپنی تمام تر طاقت لگانے کے باوجود میرے لبوں پر جنبش تک نہ ہوئی۔ اب میں ساری اپنی ہوپ چھوڑ چکا تھا اور اپنی موت کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اسی دوران بہت زور سے دروازہ کھلا جس کے ساتھ ہی سارا منظر بالکل پہلے کی طرح نارمل ہو گیا، اور اب وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا سر بہت بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا، جیسے منو بوجھ آیا ہو۔ میرے پیرنٹس میرے کمرے میں بیسن کی طرف آ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے میں نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ میرا سر کسی نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، یا شاید یہ میری امی تھی۔ دونوں مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوسوں دور کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہو۔ اب میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا چکا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دانش کو اپنے سرہانے پایا۔ سر، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے،
ڈاکٹرز کے مطابق آپ ذہنی دباؤ اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب محسوس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے آس پاس ایسی مخلوق دکھائی دیتی ہے جو سرے سے موجود ہی نہیں۔ دانش نے مجھے ساری ڈیٹیلز بتائیں۔ دانش، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میری اس عادت کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ میں ایسی کسی مخلوق پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ اپنے پورے بچپن میں اس پراسرار مخلوق کو دیکھنے کے لیے کئی گھنٹوں تک گھر کے پاس والی ویران حویلی میں بیٹھا رہتا تھا، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے فریب نظر آ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹرز کی بات پر بہت زیادہ غصہ آیا کہ کل رات میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں اور انہیں یہ سب کچھ فریب نظر لگ رہا ہے۔ سر، ایک بات اور آپ کو بتانی تھی، دانش نے پریشانی کے عالم میں مجھے کہا۔ میں نے سوچا کہ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہوگا۔ اوپر سے آرڈر موصول ہوئے ہیں کہ اب اس تحقیقات کے لیے کوئی پیرانارمل ایکسپرٹ بھیجے جا رہے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جنات کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے، اور انہوں نے ایسے بہت سے کیسز حل کیے ہیں۔ وہ آج شام تک پہنچ کر اس کیس کے چارج سنبھال لیں گے۔ دانش یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، اور میں نے دانش سے پوچھا کہ میں کیا کروں گا۔ وہ بولا کہ سر، آپ ان کے انڈر ہی کام کریں گے۔ یہ میری بہت بڑی ناکامی تھی کہ اپنے پورے 5 سالہ کیریئر میں نے کبھی بھی ایسا کیس نہیں تھا جو حل نہ کیا ہو، بلکہ مجھے اس کیس سے ہٹا کر کسی اور کو دے دیا گیا، اور مجھے مجبوراً اس کے انڈر کام کرنا پڑے گا۔ پھر دوسرے دن صبح کے وقت دانش کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کے آدمی تشریف لائے جنہوں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، سیاہ رنگ کا چشمہ لگایا ہوا تھا، اور عجیب بات مجھے نظر آئی کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں مختلف رنگز پہنی ہوئی تھیں جن میں نگینوں کے 3 انگوٹھیاں تھیں۔ انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اس کیس کی اسٹڈی کرنے سے پہلے میں نے آپ کے ریکارڈ کو اسٹڈی کیا ہے، اور میں یہ کہنے میں ہرگز غلط نہیں ہوں کہ جتنی کم عمری میں آپ نے ترقی کی ہے، ایک دن بہت بڑا مقام آپ کو ملے گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جواب میں ان کو بیٹھنے کو کہا۔ تقریباً 4 گھنٹے تک گفتگو ہوئی، جس میں نے انہیں ہر ڈیٹیل دی اور جو کچھ اپنے ساتھ ہوا وہ سارے واقعات بتائے۔ وہ ڈاکٹر بولے کہ یہ سب کچھ فریب نظر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ سائے جیسی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے، اور جس طرح اس نے باقی لوگوں کو قتل کیا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی۔ مجھے ڈاکٹر کی بات پر شدید حیرت ہوئی کہ وہ مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچانا چاہتی، حالانکہ میں تو اس کیس میں اس کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے ڈاکٹر سے بات کی تھی، آپ کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے، تو کل رات ہم آپ کے گھر میں آپ کے کمرے میں اس مخلوق کو دوبارہ بلائیں گے اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، کیونکہ ایک دفعہ یہ مخلوق جہاں پر آتی ہے تو اس سے دوبارہ وہاں بلانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اور اس وقت سب سے اہم بات ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ڈاکٹر خان نے اپنا پورا پلان مجھے بتایا اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی یہ سارا کچھ سوچ کر میرے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر خان اتنی زیادہ کانفیڈنٹ تھے کہ مجھے کسی بہت ہی خطرناک انجام کا پیش خیمہ نظر آ رہا تھا۔ پھر دوسرے دن ڈاکٹر خان اور ان کے ساتھ 4 لوگوں کی ٹیم ہمارے گاؤں، ہمارے گھر پہنچ گئے، جہاں سب سے پہلے میں نے اپنے تمام گھر والوں کو بہت مشکل سے منا کر اپنے شہر میں فلیٹ کی طرف روانہ کیا۔ ان کے جاتے ہی گھر کا مین گیٹ اندر سے بند کر دیا گیا۔ وہ کون سا کمرہ ہے جہاں پر آپ نے سائے کو دیکھا تھا؟ ڈاکٹر خان نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا، اور ڈاکٹر خان اپنی ٹیم کے ساتھ اپنا سارا سامان لے کر اوپر چلے گئے۔ میں نے اپنے گھر کے چاروں طرف نظر دوڑائی اور اوپر اپنے کمرے کی جانب جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے کی طرف جاتے ہوئے وحشت محسوس ہو رہی تھی، اور میری ٹانگیں بار بار لڑکھڑا رہی تھیں، جیسے وہ کوئی چیتاونی دے رہی ہوں کہ اب بھی واپس چلے جاؤ۔ سیڑھیوں سے میرے کمرے تک کا راستہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا وقت تھا، اور مجھے اس حالت میں کمرے تک پہنچنے میں 20 منٹ لگ گئے۔ میں اپنے کمرے میں انٹر ہوا تو پورے کمرے میں چاروں طرف مختلف قسم کی مشینریز، کیمرے، کمپیوٹرز اور نہ جانے کیا کیا کچھ سیٹ ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈرنکس پی رہے تھے۔ ہم ہمیشہ اپنی کارروائی سے پہلے اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خان نے مجھے دیکھتے ہوئے خوش ہو کر بتایا، آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ پئیں۔ سوری سر، میں شراب نہیں پیتا۔ تو کیا پیتے ہو؟ ڈاکٹر خان نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے سگریٹ جلائی اور ان سے کہا کہ میں یہ پیتا ہوں۔
ڈاکٹر خان بار بار تمام آلات چیک کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کو ہر آدھے گھنٹے بعد مختلف احکامات دے رہے تھے۔ میں ایک سائڈ پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مزید خوفزدہ ہوئی جا رہا تھا۔ آج وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ پورے کمرے میں ہر طرف کیمرے سیٹ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر خان کی ٹیم چاروں لوگوں نے ایک عجیب قسم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کمرے میں بجلی والی روشنیاں بند کر کے عجیب مدھم قسم کی روشنیاں جلا دی گئی تھیں۔ سب کے پاس ایک آلہ تھا جس سے کسی بھی غیر معمولی مخلوق کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکتا تھا، اور ان تمام جدید آلات کے باوجود مجھے ڈاکٹر خان کے اس لاجک کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ انہوں نے پورے کمرے میں اگربتیاں بھی جلائی ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ بہت راز کی بات ہے، لیکن اس آپریشن کی کامیابی کے بعد آپ کو نہ صرف میں ان اگربتیوں کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ اپنی انگوٹھیوں کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ ڈاکٹر خان نے آخری دفعہ اپنی ٹیم کے لوگوں کو کچھ سمجھایا اور ایک آلہ لا کر مجھے دیا۔ یہ وہ آلہ تھا جو سائنسدانوں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے پورے 20 سال کے لگاتار محنت اور ریسرچ کے بعد تیار کیا ہے۔ جب ہم آپریشن شروع کریں گے تو آپ کو صرف 10 سیکنڈ کے لیے وہ سایہ اپنی اصلی حالت میں دکھائی دے گا، اور ان 10 سیکنڈ تک وہ روح، وہ سایہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ نے اسے دیکھتے ہی اس آلے کے ذریعے اس پر ان شعاؤں کا حملہ کرنا ہے، جس سے وہ اس کی روح اور طاقت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور وہ اپنی اصلی حالت میں ہمارے سامنے ہمارے رحم و کرم پر ہوگی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میرا ذہن عجیب و الجھنوں میں شکار تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر خان نے اونچی آواز میں عربی میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور باقی چاروں لوگ بھی کمپیوٹر اور اپنے آلوں کے ساتھ مختلف کاموں میں لگ گئے۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر خان خاموش ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ابھی 2 منٹ کے اندر مجھے وہ روح اپنی اصلی حالت میں دکھے گی۔ جیسے ہی دکھے میں ان کے بتائے ہوئے آرڈر پر عمل کرنا شروع کر دوں۔ میرے خوف میں اور اضافہ ہو گیا اور میں مکمل پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کمرے میں روشنیاں جلنا بجھنا شروع ہو گئیں۔ اوپر لگا پنکھا زور زور سے ہلنا شروع ہو گیا۔ کھڑکیاں زور زور سے ہلنا بند ہونا شروع ہو گئیں۔ میرے کپڑوں کی الماری دھڑام سے نیچے آ گری۔ یہ سارا منظر مجھے ایک فلمی سین لگ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ 2 منٹ کے بعد پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا، اور ایک دم میرے سامنے اس دھوئیں میں سے نکل کر ایک بہت ہی حسین لڑکی شامل ہوئی۔ لمبے لمبے بال، چہرے پر بے انتہا معصومیت۔ پہلی مرتبہ کسی غیر مرئی مخلوق کو اتنا خوبصورت اور اتنا بے بس دیکھا تھا۔ جنات کیا واقعی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ اگر واقعی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کے اندر اتنی بے رحمی اور صفاقی کیوں ہوتی ہے؟ وقت جو تھوڑی دیر پہلے بہت تیزی سے گزر رہا تھا، اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تھم سا گیا ہو۔ پیچھے کہیں بہت دور مجھے ڈاکٹر خان کی چلاتی ہوئی آواز بھی ہلکی ہلکی سنائی دے رہی تھی کہ اچانک پورے کمرے میں دوبارہ روشنی ہو گئی۔ کہیں یہ دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا، اور نہ وہ خوبصورت لڑکی کہیں موجود تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا؟ جب وہ روح آ گئی تھی تو تم نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹر خان چلاتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک دم سے بجلی کسی تیزی کے ساتھ چھت پر جا لگے اور نیچے گر پڑے۔ اب اوپر چھت پر لگا پنکھا خود بخود اتنی تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا کہ نیچے پڑے کپڑے ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے، اور اسی دوران ڈاکٹر خان اڑتے ہوئے جا کر پنکھے سے ٹکرائے اور دوبارہ ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی اپنی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں کہ اچانک دوبارہ سے روشنی ہوئی، اور ایک نیچے کے کونے پر ڈاکٹر خان کا سر اور دوسرے کونے پر دھڑ پڑا تھا، اور پورا کمرہ خون سے بھرا پڑا تھا جیسے جانوروں کا ذبح خانہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر اسی دوران میرے ہاتھ سے گرا وہ آلہ ہوا میں غائب ہوا، اور ڈاکٹر خان کی ٹیم اور باقی چاروں لوگوں پر خود بخود سے چل پڑا۔ وہ آلہ اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ جہاں تھوڑی دیر پہلے جیتے جاگتے انسان کھڑے تھے، اب وہاں پر صرف چند ہڈیاں پڑی تھیں جن سے دھواں اڑ رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہی مجھے اگلی باری اپنی دکھائی دینا شروع ہو گئی کہ ایک دفعہ پھر کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میرے سر پہ کچھ لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ 1 ہفتے کے بعد مجھے ہوش آیا تو معمول کے مطابق مجھے ہسپتال میں پایا گیا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، اور سامنے مجھے امی روتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر روتے ہوئے میرے چہرے اور ماتھے پر پیار کرنے لگی۔ شام کے وقت دانش گلاب کے پھولوں کے ہمراہ میرے سے ملنے آیا اور مجھے زندہ بچ جانے کے لیے مبارکباد دی۔
وہ بولا کہ سر شکر ہے کہ ڈاکٹر خان مجھے اپنے ساتھ اس آپریشن میں نہیں لے کے گئے، ورنہ آج آپ مجھ سے نہ ملتے بلکہ میری قبر پر یہ پھول ڈالنے آتے۔ اب 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی بھی شہر میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ میری ترقی ہو گئی ہے اور دانش کی شادی، باقی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا۔ امی کو میرے ساتھ اکثر سائے کی طرح دکھنے والی کوئی چیز نظر آتی ہے اور میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ امی یہ آپ کا وہم ہے۔ تو لسنرز، یہ آج کی سٹوری تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔